کرنا چاہیے۔ یوں ہی تمام ہمارے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، پھر چاروں آئمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، اور 1500 سال کے جتنے بڑے سے بڑے آپ فقیہ کو دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے فقیہ ہیں، میجورٹی اسی طرف ہے کہ ایک وقت کی دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، چاہے ایک لفظ سے 3 دیں، جیسے شوہر بیوی سے کہے میں نے تجھے 3 طلاق دی، یا علیحدہ علیحدہ 3 طلاقیں دیں، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، ایک ہی ٹائم میں، تو یہ 3 ہی ہوں گی، ایک نہیں ہوں گی۔ لہٰذا جب 3 طلاقیں ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر اس بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو معلوم ہوا کہ جس شوہر نے 3 طلاقیں دیں، اگر بیوی اس کی طرف پاس دوبارہ جانا چاہتی ہے تو پہلے تو اس کی عدت گزارے گی، کیونکہ عدت کا حکم ہم نے آپ کو بیان کیا وہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کرے جو غیر مشروط ہو، یہ نہیں کہ شرط لگا دیں کہ بھئی ہم تم سے نکاح کرتے ہیں 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، ایسا نہیں، غیر مشروط نکاح کریں۔ اور پھر یہاں پہ قرآن سے تو نکاح ثابت ہوا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ خاتون نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں، تو اس کے بعد میں نے ایک شخص سے نکاح کیا، لیکن ابھی ہمارا تعلق قائم نہیں ہوا اور میں چاہتی ہوں اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹ جاؤں، تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک تم جو دوسرا شوہر ہے تم اس کا اور وہ تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے۔ تو سرکار نے کنایتاً لفظ استعمال فرمایا، یعنی تمہارا جب تک جسمانی تعلق قائم نہیں ہو جائے گا تم پہلے شوہر کی طرف نہیں جا سکتی۔ تو اس سے خلاصہ کلام نکلا کہ اگر پہلا شوہر 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس عورت کو عدت گزارنے کے بعد لازم ہے کہ اگر پہلے کے پاس جانا چاہتی ہے تو لازم ہے کہ پہلے وہ کسی شخص سے نکاح کرے، پھر ان میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ شخص اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا بالفرض اس شخص کا انتقال ہو جائے، تو اس کی عدت گزار کر پھر یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ جب مطلب نارمل لائف ہوتی ہے تو کسی اور سے فتوے لیتے رہتے ہیں، جب اس قسم کا مسئلہ کوئی سر پہ آ جاتا ہے پھر تو کون اور میں کون، پھر جہاں سے اپنی مرضی کا فتویٰ مل جائے وہ لے لیتے ہیں۔ اور کوئی کہتا ہے جی 3 طلاق 1 ہو گئی ہیں، کوئی کہتا ہے جی طلاق ہوئی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کھانا کھلانے کے بعد ساتھ رہ لو۔ یہ والے فتوے بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ بس قریب رہنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اور جو یہ کہے کہ نہیں آپ یہ جو 3 طلاقیں ہو گئیں اب ساتھ رہنا آپ کا حرام ہے، اگر آپ قریب ہوں گے تو یہ زنا خالص ہوگا، اور اگر بچے پیدا ہوں گے تو وہ ولد الحرام کہلائیں گے، ولد الزنا کہلائیں گے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس پہ مطلب عذر یہ پیش کرتی ہیں بعض خواتین، جی میں کہاں جاؤں، میرا کون سہارا ہے؟ اچھا یہ بتائیں اگر آج آپ کے ابھی بھی آپ کے شوہر کا انتقال ہو جائے پھر کہاں جائیں گی؟ کون سہارا ہے؟ آپ بھی خودکشی کر لیں گی، قبر میں اتر جائیں گی اپنے شوہر کے ساتھ، خواہ بخواہ کے ہیلے بہانے بنا کر اپنے لیے حرام کو حلال ٹھہرانے کی کوشش ہے۔